اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں گراں قدر واقعات کو آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی سے نقل فرما رہے ہیں۔ آیت اللہ کوچانی بیان کرتے ہیں کہ بطور معمول، یہ بات میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں کہ بطور معمول آیت اللہ کوچانی روزانہ صبح مرحوم آیت اللہ قاضی کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور مختلف کتابیں ان کی خدمت میں قراءت کیا کرتے تھے۔ وہ ان کی وضاحت کیا کرتے تھے، دوسرے علماء کرام اور بزرگان بھی وہاں موجود ہوتے تھے جو اس معنوی درس سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں آیت اللہ قاضی طباطبائی کے گھر اپنی روٹین کے مطابق گیا اور میں نے ان کے سامنے فتوحات مکیہ کی قراءت شروع کی۔ کتاب کا مطالعہ ہو رہا تھا، قراءت ہو رہی تھی، میں کتاب کو پڑھ رہا تھا کہ اسی اثناء میں اچانک آیت اللہ سید جمال الدین گل پیگانی تشریف لے آئے۔ آیت اللہ سید جمال الدین گل پیگانی ایک نہایت گراں قدر عارف، نہایت گراں قدر فقیہ ہیں۔ آیت اللہ جمال الدین گل پیگانی نے مرحوم آیت اللہ قاضی سے کسی زمین کی خریداری کے موضوع پر گفتگو کرنا تھی۔ آیت اللہ کوچانی کہتے ہیں کہ آیت اللہ جمال الدین گل پیگانی کو دیکھ کر ہم نے وہ کتاب بند کر دی، سائڈ پر رکھ دی اور اس وقت کو آیت اللہ گل پیگانی کے اختیار میں قرار دیا تاکہ وہ آیت اللہ قاضی سے گفتگو کر سکے۔ آیت اللہ جمال الدین گل پیگانی مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی سے گفتگو میں مصروف ہو گئے اور جب ان کی بات کمپلیٹ ہوئی تو ایسے میں جانے سے پہلے آیت اللہ جمال الدین گل پیگانی نے کہا کہ میں یہاں اتنی دور آیا ہوں صرف مادی غرض سے اور دنیاوی غرض سے آؤں، یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا ایک معنوی مقصد بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس آنے کا۔ لہٰذا انہوں نے آیت اللہ علی قاضی سے نصیحت کا مطالبہ کیا۔ آیت اللہ قاضی نے کہا کہ آپ خود صاحب علم ہیں، صاحب فضل ہیں، دانشمند ہیں، میری نصیحت کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میرا تو دامن خالی ہے۔ اور بزرگان بطور معمول ایسے کنائے استعمال کیا کرتے ہیں اور اس طرح سے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ مرحوم قاضی نے کہا میرا دامن تو خالی ہے، میں آپ کو کیا نصیحت کروں؟ آپ خود صاحب علم ہیں، صاحب فضل ہیں، صاحب کمال ہیں، ایک بہت نامور شخصیت ہیں، آپ کو میں کیا نصیحت کروں؟ لیکن آیت اللہ جمال الدین گل پیگانی نے اصرار کیا۔ جب اصرار کیا تو آیت اللہ قاضی نے کہا کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے یہاں علماء تبریز کے حالات زندگی پر مشتمل ایک کتاب کی قراءت ہوئی تھی۔ اس کتاب کے اندر یہ مطلب تحریر تھا کہ علماء تبریز کی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ رات کو ان کے لیے ایک روٹی کھانے کے لیے لائی جاتی اور ایک پیالہ پانی کا ان کے لیے لایا جاتا تھا۔ ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی، وہ جس قدر انہیں غذا کی ضرورت ہوتی، جس قدر انہیں اشتہا ہوتی، بھوک ہوتی، وہ اس روٹی سے کھا لیتے اور اس پانی سے پی لیتے، اور جو بچ جاتا اسی رات اٹھتے اور جا کر اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے اور مستحقین کو دے دیتے۔ صبح کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ یہ روٹی صبح دی جائے گی، نہیں، اسی وقت جا کر وہ مستحقین کو دے دیتے تھے۔ آیت اللہ قاضی کا یہ جملہ ایک ایسا معنوی پیغام کا حامل جملہ تھا کہ مرحوم آیت اللہ سید جمال الدین گل پیگانی کے چہرے کا رنگ تغیر ہو گیا،
یعنی آیت اللہ قاضی انہیں در واقع یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی ضرورت سے زائد چیز موجود ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں۔ عزیزان محترم، یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی کہ سیر و سلوک میں خیرات نہایت اہمیت رکھتی ہے، اور مرحوم قاضی کی یہ نصیحت کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ضرورت سے زائد چیز موجود ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، اس قدر اس کلام کا مرحوم آیت اللہ جمال الدین گلپیگانی پر اثر ہوا کہ فوراً اٹھے اور خطا حافظی کر کے تشریف لے گئے۔ عزیزان محترم، سیر و سلوک میں خیرات، سیر و سلوک میں انفاق نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر انسان خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، خداوند متعال کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی محبت میں خیرات کر دے۔ اس چیز کی خیرات کرے جسے اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اگر 2 روٹیاں ہیں تو یہاں 1 روٹی خیرات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، چونکہ اس کی ضرورت 1 روٹی سے پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں کہ جو ایک سالک کے پاس ضرورت سے زائد ہیں، کتابوں کی صورت میں ہوں، اموال کی صورت میں ہوں، پراپرٹیز کی صورت میں ہوں، کیا ہم نے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی میں اس بات کو نہیں پڑھا کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی کے اموال کو راہ خدا میں متعدد مرتبہ انفاق کیا؟ متعدد مرتبہ وہ حج بیت اللہ کے لیے پیدل تشریف لے کر گئے۔ آج یہ سنتیں ختم ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے سے، اور بہت سخت ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنا، بالخصوص اگر مورد انفاق انسان کی پسند سے متعلق ہو۔ مما تحبون کو اللہ کی راہ میں انفاق کرنا نور علی نور ہے۔ ایک عالم کا انفاق علم کی نشر و اشاعت ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ تبلیغ دین مبین اسلام کرے، اپنے علم کو پھیلائے، اپنے علم سے لوگوں کو نور معرفت عطا کرے۔ ایک شخص مالدار ہے تو اس کا انفاق یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو راہ خدا میں انفاق کرے، ضرورت مندوں کو مال حلال تقسیم کرے، انہیں دے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، پورا کرے۔ ایک عالم کی مدد کرے کہ عالم نے علم کی نشر و اشاعت کرنا ہے تو یقینی بات ہے اس کو سفری اخراجات کی ضرورت ہوگی، اس کو کتابوں کی، قلم کی، کاپیوں کی ضرورت ہوگی، اس کو مختلف مراحل میں ضرورت پیش آئے گی۔ اور ایک عالم جب تبلیغ کے لیے جاتا ہے تو جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے وہاں لوگ مستحق ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، نیاز مند ہوتے ہیں، ان کی توقع ہوتی ہے کہ ایک اسلام کا مبلغ آیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لایا ہے، تو ہمیں معنوی پیغام کے ساتھ ہماری جو معاشرتی مشکلات ہیں، معیشتی مشکلات ہیں، ان مشکلات کے حل کے لیے بھی جدوجہد کرے۔ لہٰذا ایسے میں ایک عالم زیادہ مستحق ہے تبلیغی میدان میں کہ اس کی معاونت ہونی چاہیے، اس کی مدد ہونی چاہیے۔ اور اس بات سے غفلت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ مال ایک عالم کو دے اور عالم اس کی جانب سے، اس کی وکالت میں، اس کی نیابت میں خیرات کر دے، بلکہ وہ شخص جس کے پاس مال ہے اگر وہ خود خیرات کر سکتا ہے تو یہ نور علی نور کا مصداق ہے۔ وہ شخص مالدار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی تمام جو اموال تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تاکہ رسول خدا اب ان اموال کو راہ خدا میں انفاق کر دیں۔ کوئی اس کا وارث نہیں ہے، کوئی اس کا پیچھے نہیں اس نے چھوڑا کہ جس کو وہ اس کا ارث دیا جائے،
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اموال کو انفاق کرنا شروع کر دیا، اور تمام مال اس کا انفاق ہو گیا، صرف ایک کھجور کا دانہ بچا، وہ بھی انفاق کرنا تھا۔ لیکن رسول خدا نے اصحاب کی طرف توجہ فرمائی اور کہا کہ اگر یہ مرحوم اس ایک کھجور کے دانے کو خود اپنے ہاتھ سے انفاق کرتا تو جتنا بھی مال اس کی جانب سے انفاق کیا گیا ہے، یہ ایک دانہ ان تمام سے افضل تھا اور تمام سے برتر تھا۔ تو عزیزان محترم، بنیادی مقصد انفاق کا انسان خود انفاق کرے، اپنے ہاتھ سے انفاق کرے، مستحق تک پہنچائے، اس کی بہت تاکید ہے۔ لیکن اس انفاق میں علماء کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ آپ کو بیان کی۔ مختلف ممالک میں علماء تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، مختلف لوگوں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، کسی کے ہاں بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، ضروریات زندگی کا مسئلہ ہے، کسی کے ہاں جو ہے وہ کوئی دوسری ایسی پرابلم ہے کہ جو حل ہونے والی ہے، اور ان کی توقع ایک عالم سے ہوتی ہے کہ دین کا پیغام لانے والا ہمیں ہماری پہلے معاشرتی مشکلات کو، ہماری معیشتی مشکلات کو حل کرنے میں کردار ادا کرے۔ چونکہ لوگوں کی توقع ہوتی ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک عالم جب تبلیغ کے لیے جاتا ہے تو اس کا رابطہ مختلف افراد سے ہوتا ہے، جن میں اہل خیر بھی ہوتے ہیں اور جن میں مستحق بھی ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ اس عالم سے وابستہ اہل خیر افراد کی ایک کثیر تعداد ہوگی، لہٰذا وہ اپنی مشکلات ایک عالم کو بیان کرتے ہیں، اور اگر عالم ان کی مدد نہ کر پائے تو وہ ایسے میں دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارے جو دنیاوی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے دین کے پاس کوئی راہ حل موجود نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس داستان سے، اس واقعے سے، اس نصیحت سے جو آیت اللہ قاضی نے مرحوم جمال الدین گل پیگانی کو کی کہ اپنی ضرورت سے زائد مال کو، اپنی ضرورت سے زائد چیز کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، جو علماء تبریز کی زندگی کا معمول تھا کہ رات کو ان کے لیے ایک روٹی لائی جاتی اور ایک پیالہ پانی کا، انہیں جس قدر روٹی کی طلب ہوتی وہ کھاتے، پانی پی لیتے، باقی جتنی روٹی بچ جاتی اسے راہ خدا میں انفاق کر دیتے۔ بس راہ خدا میں انفاق اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اگر انسان ایک لقمہ بھی راہ خدا میں انفاق کر دے تو خداوند متعال اس ایک لقمے کو بھی بہت محبوب رکھتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان نے، ایک عارف نے، ایک سالک نے، ایک ولی الہی نے اللہ کی کسی مخلوق کی دستگیری کی ہے، اس کام کو انجام دیا ہے جو کام اللہ کا تھا۔ یعنی اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کا خیال رکھے۔ اس عبد نے ایک لقمے سے کسی کی مدد کی ہے تو گویا کہ اللہ کی معاونت اور مدد کی ہے۔ یقیناً اللہ اس کے احسان کو فراموش نہیں کرے گا، اس کا احسن جبران کرے گا، اور آپ اسے اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ تمام مؤمنین کی جو توفیقات ہیں ان میں اضافے کے لیے، آپ کی مشکلات کے حل کے لیے دعا گو ہیں، اور امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔